آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ تو یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو، خرابی نہ کرے کسی قسم کی اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لیں تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے۔ میری آپ سے بڑی، میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا بیٹھ جائیں، پر بار دوست نہ شاید ماننا نہیں آپ نہ کہیں جی ہوں میں ہی گلیاں بول رہا جی، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے آپ پہ نہیں، آپ نہ کہیں جی اور کوئی نہ کہے، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا درمیان میں جو کھڑے ہیں۔ زیادہ خطرناک وہ آدمی ہوتا ہے جو مجمع کے بیچ کھڑا ہو جاتا ہے، پچھلوں کو نظر نہیں، جلدی سے بیٹھ جائیں جی سارے دوست۔ میرے عزیز دوستو، میں نے چند باتیں کرنی ہیں، ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ مختصر بات کروں، کوشش کروں کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بچے کا رشتہ کرنے لگو نا تو تب بھی دیندار عورت کو دیکھنا۔ انسان پر اثر ہوتا ہے ہر صحبت کا، اور ماں کی صحبت چونکہ اسے سب سے پہلے نصیب ہوتی ہے، ماں کی سرپرستی اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کالے رنگ والی کسی خاتون سے شادی کر لینا جس کا ناک بھی گرچہ موٹا ہو او کما کال، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آنے والی دیندار ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق یہ ہے، اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، چلو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی۔ فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کے لیے ماں اچھی لے کے آؤ، اور یہ لفظ ہیں فاضل بریلوی کے، فرماتے ہیں ماموں کا، نانا کا، ننہال کا بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے چاچو چندہ؟ یہ سنا ہے؟ چندہ ہمیشہ ماموں ہی ہوتا ہے، چاچو کبھی چندہ وہ صرف ماموں ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی بھی ہو نا خوبصورت چاچو، وہ چندہ ہو سکتا۔ اچھی صحبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون پینڈو ہے کون شہرو ہے، لیکن میں چونکہ پینڈو ہوں تو ہمارے ہاں نا جب بیٹے کا جوتا پورا آنا شروع ہو جاتا تھا نا تو باپ کہتا تھا میں نے دوستوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اس پر اثر ہماری گلی سے نا ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، میری اماں جی بیمار رہتی تھی تو وہ ہارن، کسی زمانے میں نوجوانوں کو بڑا شوق تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا، اور پھر ان کا خیال ہوتا تھا ہمیں کو منع کرے، بھئی نہ بولیں، آپ کی مہربانی باتیں نہ کریں، انتظامیہ والے دوست چھوڑ دیں جی، آپ مہربانی کریں، ادھر دیکھیں ہماری طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے۔ دوستو وہ نوجوان اکثر گزرتا تو تیر ہارن بجاتا، تو اماں بیمار تھیں، شوگر تھی، تو وہ کئی دفعہ اٹھ جاتی تو پھر وہ دوبارہ نیند نہ آتی،
اسے منع کرتے تو وہ منع کرنے سے خوش ہوتا، چڑھتا، کہتا نہیں اور بجاؤں گا۔ ہوتے ہیں بعض بچے نادانی کرتے۔ پھر ایک دن اس نے ہارن بجانا چھوڑ دیا تو شرارت کرنے والا شرارت نہ کرے تو پھر بھی پتہ کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں کر رہا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پوچھا ہم نے کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میری ماں مینوں آکھیا دھیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے، اب تیری بیٹی تجھ سے سیکھے گی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی، آپ کا بچہ اپنی ماں سے سیکھے گا۔ کہے ساری دنیا کہ حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں، پر اقبال کہتے ہیں فاطمہ کے دودھ میں بھی بڑا کمال ہے، سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر بھی بڑی اعلیٰ۔ جب تک آپ اچھی صحبتوں کا بچے کیا کریں بیچارے، ہم ماحول ہی نہیں دے پاتے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سنو یہ قرآن پاک ہے، ادھر دیکھو نوجوانوں، چھوڑو موبائل یار، میری بات پہ توجہ کرو۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے لیے علماء کی صحبتیں تلاش کرو۔ آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یارانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مولانا جمیل الرحمن قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پر کہا تب تھا جب بیٹھے فاضل بریلوی کی خدمت میں تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو نا لوگ گمراہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چھوڑو ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے پیسہ کمایا جاتا ہے کماؤ۔ بددیانتی پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، بری صحبتیں، بری سنگتیں، برے لوگ، وہ زمانہ ہی ایسے ہے جی۔ میرے بھائی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت ابو بکر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سمجھ میں آئے پھر انتظار نہیں کیا جاتا، مدینے والے کے قدموں سے جڑ جایا جاتا ہے۔ اپنی سنگتوں کو دیکھو، اپنی صحبتوں کو دیکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہ کبھی کرنا۔ ہمارے مشیر ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، اور ہمارے مشیر وہ ہوتے ہیں جو اکثر ہماری تعریف کریں۔ آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھے۔ یہ چھوٹوں کا حق نہیں بڑوں کے لیے، لیکن آپ کے برابر کا ہو، آپ سے بڑا ہو، تنقیدی نظر سے دیکھے، آپ کی کمزوری آپ کو بتائے، وہ آپ کا دوست ہے۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے اپنی دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری کمیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ہم خوشامدیوں کے چنگل میں رہتے ہیں، خوشامدیوں کے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ خوشامدیوں کے ہمارے ملک میں بھلا وزیر کون بنتا ہے؟ جو ذرا اچھا خوشامدی ہو، پارٹی کے صدر کی اچھی پہلے وہ کرے خوشامد، پھر ٹکٹ ملے گی، پھر وزارت ملے گی، اچھی خوشامد۔ پیروں کے ارد گرد زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ نعرے ذرا چنگے لان، تعریفیں ذرا اچھی کریں۔ نقیب کا کام ہوتا تھا دعوت دینا، لیکن اب اس کی بھی ڈیوٹی اللہ ماشاءاللہ خوشامد کرنا ہے، اور وہ کرے نہ تو آنے والا بھی راضی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا ایک بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو خود بزدل ہے تمہیں بہادری کی بات کیسے بتائے گا۔ اور دوسرا کہا بیٹا لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا۔ کدے نال ہے؟ میں تھوڑی گل ہی نہیں کر رہا، میں تو کسے لالچی دی کر رہا۔ لالچی بندے سے مشورہ، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ ہر وقت عبد الدنیا عبد الدرہم بنا ہوا ہے، وہ تمہیں کیا مشورہ دے گا۔ اور تیسرا فرمایا پتر کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔
अच्छी संगतें दलेरों के पास बैठे, दलेरों के। मौलाना अबुल फजल मुनव्वर हुसैन उस्मानी साहब के सर पे इमामा, वजूद पे जुब्बा, और हुजूर की नात उनकी जुबान पर। उसकी कोई वजह थी। आते जाते, घूमते फिरते, एक बार नहीं कई बार वो अपने मुर्शद की बारगाह में हाजिर रहते थे। ये तो इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे लोगों ने भी कहा कि कोई पीछे हो जिसके पास बंदा आए जाए, सवाल ज़हन पर उठते हैं, शैतान तंग करता है। वो जो तुझे कहा गया था कि कब्र तक सीखता ही रहना, उसका माना क्या था? तेरी कुछ संगत हो। मिल्लत के जवानों, याद रखना, दुनिया में बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है। जिसका कोई बड़ा नहीं होता वो कभी भी बड़ा जिसका कोई हो वही बड़ा होता। अपनी संगतें, अपनी सोहबतें। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, बंदा आलिम कैसे बनता है? फरमाया यहाँ तो बाकायदा कोर्स पढ़े दरस निज़ामी का, यहाँ फरमाया कुतुब का मुताला करे, और तीसरा फरमाया अफवाह रिजाल से, उलमा के पास आने जाने से। उलमा के एक जगह बहुत सारे उलमा बैठे थे, तो एक सादे बुजुर्ग भी बैठे थे। तो एक आलिम उनमें से औरतों के पर्दे पर कोई किताब लिख रहे थे, तो वो दलाइल जमा हो रहे थे। तो बाबा जी उलमा के पास उठते बैठते बातें करते, तो झाड़ू देते देते कहने लगे, मैनू भी 40 साल हो गए ने मौलवी सुनदे हाँ, एक निक्की जी गल मेरी भी शामिल कर लो जे पसंद आए थे। उन्हें कहा वो केड़ी? उन्हें कहा बीबियां नू दसो कि पर्दा ना करिए तो बुरियां नजरां पैंदियां ने, अपनी हिफाजत जरूरी है, पर्दा करना चाहिए। और दलील जो दी उन्होंने वो सादी है। कहने लगे वो मैं गया साहब बच्चे अपने नू पोतरे नू बाजार लैके ते उन्होंने टाफी लैके दी है, तो खुली सी, ਉਹਦੇ ਤੇ रैपर नहीं सी ते मक्खियां बड़ियां बह रही सन। तो मैं क्या तको ना पर्दा लै गया तो केड़ा केड़ा गंद इकट्ठा हो गया। अगर पर्दा रहता यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोष रहे। कुछ चीजें जरूरी होती। अच्छी सोहबतों से इंसान को इंशराह सदर हासिल होता है, आपका कद ऊंचा होता है, आप बुजुर्गों के साथ जुड़ते हैं। हमने किताबों से जुड़ना भी छोड़ दिया है। मैं, आप मुझसे नाराज ना होना, काश मेरी मिल्लत का जवान सारी वीडियो लतीफे वाली ना देखे। काश मेरी मिल्लत का जवान सुबह उठे तो वो और बड़ी चीजें देखते हैं तो वो हुजूर की कोई हदीस देखे। आपके पास मोबाइल आया था, काश आप रोज की एक आयत याद करते, एक आयत, रोज का एक आयत का तर्जुमा सीखते। काश आपका जहन बनता कि हमने रोज का एक फिक़्ह का मसला सीखना है। एक महीने पहले लोग आर्डर देते हैं फर्नीचर का शादी से, और बाज माज़अल्लाह झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं जनाब ऐस तारीख नू शादी है, हालांकि वो आगे होती है। भाई आपने झूठ क्यों बोला? कहते फर्नीचर वाला देर ना कर दे। 15 दिन पहले शेरवानी वाले को कहते हैं, लेकिन बेटे को इतना मसला भी नहीं बताया कि 3 तलाकें इकट्ठी दें तो तलाक हो जाती है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां भी ना इस स्टेज ने भी बड़ा नुकसान किया। इल्ला माशाल्लाह, साहब की बात नहीं करता, इस स्टेज ने भी वही रटी रटाई बातें। आपने कौम की जरूरत को समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था। मैंने मैट्रिक किया था ना जब, तो मुझे सबसे अच्छा वो बंदा लगता था जेड़ा ये दसदा सी कि हुण केड़ी फील्ड में जाना है। मेरी बात करता था, मुझे अच्छा लगता था। आप कौम की बात ही नहीं करते, आप पता नहीं कौन सी बात करते। 4-6 लोग आपके आगे पीछे, आपने समझ लिया कुल दुनिया यही है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। आपको पूरी दुनिया में पैगाम दीन पहुंचाना था, आपने चंद चीजों को ले लिया, कुल दीन को छोड़ दिया। अगर इस स्टेज से रोज बयान होता कि 3 तलाकें देने से तलाक हो जाती है, अगर लोगों को शादी से पहले मसले का पता हो, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं बहुत सारे लोग सोचे तलाक देने से पहले, उन्हें पता ही नहीं होता। इतना भी नहीं पता होता। क्यों? कि हमने तो वो वाला मसला बयान करना जिदे च ना वो नकीब दौड़ के इधर चला जाता है, फिर दौड़ के इधर आ जाता है, कहते तैयारी फड़ लो भाई की होने लगा है। मैं जुमला देने लगा। भाई तू जुमला देने लगा है कि तू बंब चलाने लगा है? कोई तू जुमला रहन दे, तू अल्लाह रसूल की गल सुना। कोई मजाक बनाया हुआ है आपने।
آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے کا اسٹیج ہے؟ یہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے، یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے، یہ خطیب لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا ہے، یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے۔ اس لیے میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اگر کبھی اچھی صحبت مل جائے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو اور ملاقات کہاں ہوئی؟ حج کے موقع پر۔ فرماتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ جہاں بھی جاتا، مسجد خیف میں، وہ طواف میں، وہ حجر اسود کے پاس، جہاں بھی جاتا ایک کی دعا مانگتا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کو اپنے لیے بھی مانگ۔ کہنے لگا حضور مہربانی کریں، یہی مانگنے دے، سجن نیک ہو گئے تو میں نے انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جانا ہے۔ یہ جو مجھے لے جاتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگی سا میری چولی چ پھول پئے، اے غور نہ سننی جے گل تانوں آندی ہے کہ، لیکن کئی باری توجہ نہیں ہوندی۔ چنگیاں دے لڑ لگی سا تے میری چولی چ پھول پئے، پھر پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ اچھی صحبتیں، حضور نے فرمایا سوائے کامل مومن کے صحبت اختیار نہ کرو، اور گھر دعوت دینی ہو تو کسی متقی آدمی کو، اس بندے، دیکھو نا حدیث کیا ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس سے دیکھ کے رب یاد آئے۔ اس پیر کے پاس نہ لے کے جاؤ اپنے بچوں کو جس کی گاڑی دیکھ کے بچے پوچھیں کہ کنے دی آئی ہے، جس کا آنا جانا پروٹوکول، اور جس کے جناب ڈالے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور کہیں کدی میں بھی انج ہو جانا۔ دنیا داری نہیں، فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے، اس کی صحبت میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو، اللہ کے حضور حاضری کو تمہارا دل کرے۔ اچھی صحبت، اچھی سنگت، یہ انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ اس کے لیے باقی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ اور پھر ملے گا کیا؟ لو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے پوچھا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ صحیح بخاری ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور نہ کثرت سے نفلی روزے، نہ کثرت سے نفلی نمازیں، ہاں ایک چیز ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے نتیجہ بیان کیا، فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 دفعہ خوشی ہوئی ہے، 3 دفعہ خوشی ہوئی ہے اور جم کے ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ شریف آئے، اور ایک اس دن جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے تے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ کیوں آپ نے یہ کیا؟ فرمانے لگے مجھے پتا تھا نا قبر اندھیری ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ سنو بھائی، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے، وہ تو کہہ کے چلا گیا اپنا کام بن گیا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، الترغیب بالترہیب میں آپ کو اس کی اگلی تفصیل ملے گی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی بڑائی کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے بھی بڑائی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے تھپکی دے کے کہا بس پھر جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا۔
اچھے لوگوں کی سنگتیں اچھے. میں آپ سے عرض کروں، امام غزالی فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کی دوستیاں چیک کرو، یہ دیکھو کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر یہ لبرل آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے معاذ اللہ دین بیزار ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو ان لوگوں کے پاس بیٹھا دیکھیں گے جن کا شوق ہے سارا دن کہ ہم نے نیا سے نیا ڈیزائن کہاں سے اختیار کرنا ہے، تو یہ بھی اسی رنگ کے ہو جائیں گے. اچھی صحبت، اچھی سنگت، صالحین کے پاس. آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط لیکن نری صراط مستقیم نہیں مانگتے، کہتے ہیں صراط الذین انعمت. یا اللہ فتنے بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے. بڑے بڑے سیانے بندے قابو آ جاتے ہیں، سیانے بندے فتنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے میں بچا ہوں، جو بچا ہے خدا کے فضل سے ہی بچا ہے، ورنہ فتنے چھتوں پہ برس رہے ہیں. نئی نئی بولیاں، نئی نئی باتیں. بچے ہمارے بیچارے کہتے ہیں میں کدی گل سنا، میں وہ بھی تو بندہ ہی سی نا، اللہ رسول دی کر رہا سی نا. الجھی باتیں، ٹوٹتے خیال. خدا را اچھی سنگت اختیار کرو، سارا دن موبائل کی صحبت میں نہ بیٹھو، خدا را وقت نکالو. اور طبرانی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگوں کے لیے حکم ہوگا جنت کا، تو وہ عرض کریں گے مالک ان کو بھی بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. کیوں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، پر متقیوں کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی. اپنے ذہن کو تھوڑا سا اچھی صحبت کی